آپ کے لیے چلیں گے پورٹ قاسم اتھارٹی، جہاں وزیر اعظم پاکستان آئل پائپ لائن منصوبے کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 200 سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔ یہ اس وقت تقریباً 10,000 ٹینکر جو ہیں وہ پاکستان میں ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے معیار کے بارے میں بھی اوگرا نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اس کو ہم بہتر بنا رہے ہیں۔ لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں ٹینکر سڑکوں پر ہوں گے تو یقیناً نقصان کا بے پناہ خدشہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں یہی نظام ہے کہ جو لانگ ڈسٹینس ٹرانسپورٹیشن ہے پیٹرول یا ڈیزل کی، وہ پائپ لائن سے کی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس کام میں بہت پیچھے تھے، اور نہ صرف سیفٹی کے مسائل ہیں، انوائرمنٹلی بھی یہ بڑا بہتر ہے ملک کے لیے، اور ٹریفک کے ایشوز جو ارائز ہوتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے شجاع الدین صاحب نے ذکر کیا کہ 1 منٹ میں 2 ٹینکر جو ہیں وہ اس مال کو لے کر جاتے ہیں۔ تو اگر یہ جو ہماری ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے یہ معاملہ جب دیکھا جائے تو یہ ایک ناممکن سی بات بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت حساس نوعیت کا منصوبہ، اسٹریٹجک منصوبہ ہے جس پر ان کمپنیوں نے مل کر کام شروع کیا ہے۔ تو میں ان کا مشکور بھی ہوں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ وقت پر اس منصوبے کو مکمل کریں گے۔ میں ٹرانسپورٹر حضرات کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو آج بھی اور اس کے بعد بھی انرجی ٹرانسپورٹیشن کی بیک بون وہی ہوں گے۔ جو اس وقت ٹینکرز ہیں، یہ ایک ٹینکر کی کمی بھی نہیں آئے گی، یہ سیکنڈری ٹرانسپورٹیشن کریں گے۔ ہماری جو پیٹرول کی جو کنزمپشن ہے وہ اس وقت 20% کے قریب سالانہ بڑھ رہی ہے، ڈیزل کی کنزمپشن 12% کے قریب بڑھ رہی ہے، اور جیسے ہی اکنامک گروتھ ہوگی یہ کنزمپشن مزید بڑھتی رہے گی۔ تو جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں ان کو کسی قسم کا فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ نہ صرف ان کا کاروبار مستحکم رہے بلکہ اس کاروبار میں اضافہ بھی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں اس وقت صرف 580 کلومیٹر موٹر وے ہے، آج 1850 کلومیٹر اضافی موٹر وے انڈر کنسٹرکشن ہے، جو خجراب سے لے کر کراچی تک جو ہے وہ آپ کو ایک سیملیس ٹریول کی اور ٹرانسپورٹیشن آف گوڈز کی سہولت مہیا کرے گا۔ تو ٹرانسپورٹر حضرات کو کوئی فکر کرنے کی، کسی خدشے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کاروبار آپ کا مزید بڑھے گا، اور مجھے امید ہے کہ جو پاکستان کی اکنامک گروتھ جو آج 5.3% ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال 6% کے لگ بھگ ہو اور مستقبل میں اس سے بھی زیادہ ہو، اس میں انشاءاللہ آپ کو مزید کاروبار کے مواقع ملیں گے۔ اور صرف یہ نہیں، ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اس پائپ لائن سے 1.5 سے 2 روپے فی لیٹر جو ہے وہ قیمت میں بھی کمی آئے گی۔ تو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو نہ صرف ایفیشنسی کریٹ کرتا ہے، نہ صرف سیفٹی دیتا ہے، نہ صرف انوائرمنٹلی ساؤنڈ ہے، بلکہ کاسٹ ایفیشنسی جو اس کی ہے وہ بے پناہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس پروجیکٹ کو آپ حضرات جلد از جلد اور ود ان ٹائم اور ود ان کاسٹ اس کو مکمل کریں گے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ الحمدللہ اس حکومت نے پچھلے 4 سال میں جو انرجی کا لینڈسکیپ ہے، جو پیٹرولیم کا لینڈسکیپ ہے، اس کو مکمل طور پر بدل ڈالا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم 40 سال سے جو دنیا کا بدترین گریڈ تھا 87 آکٹین کا پیٹرول استعمال کرتے تھے، آج ہم ورلڈ سٹینڈرڈ 92 آکٹین کا جو فیول ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں یہ فیول میسر ہے۔ اسی طرح جو ڈیزل تھا، ہم 5000 پارٹس پر ملین، جو بدترین ڈیزل تھا، دنیا میں کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، ہم وہ کر رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم یورو 2 سٹینڈرڈ ڈیزل استعمال کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جو ہائر گریڈ فیولز ہیں، 95 رون 97 رون پیٹرول، جو یورو 4 سٹینڈرڈ کا ڈیزل، یہ بھی آج ملک کے اندر دستیاب ہے،
और सार्फिन उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो CNG जो बड़ी मुश्किलात का शिकार था, आज जो सारिफ है उसके पास एक चॉइस मौजूद है कि वो पेट्रोल इस्तेमाल करे या CNG इस्तेमाल करे, और पूरे पाकिस्तान के अंदर CNG भी 24 घंटे अवेलेबल है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम ये समझते हैं कि न सिर्फ सारिफ को फ़ायदा पहुंचा बल्कि इकनॉमिक ग्रोथ में इसका बड़ा मुस्तकिल और मुकम्मल इस पर इन्हिसार होगा। मैं CPEC के हवाले से ज़रूर बात करूँगा कि CPEC से जो ग्रोथ आएगी वो हज़रात भी सब एनर्जी की कंजम्पशन की तरफ जाएगी। जब ये हुकूमत आई एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल बिजली का था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा मेगावाट एडिशनल जनरेशन सिस्टम में आ चुकी है या आ रही है, और साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन की मुश्किलात थी उनको भी हल किया जा रहा है। तो मुकम्मल तौर पर एनर्जी का जो लैंडस्केप है उसको चेंज किया गया है। सबसे बड़ी जो चेंज आई है, जो विजिबल शायद इतनी नहीं है, वो ये है कि हम दुनिया के दूसरे बड़े फर्नेस ऑयल के इंपोर्टर थे। इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है एक आध शिप आ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। ये एक बुनियादी तब्दीली है जो हर साल अरबों डॉलर का फ़ायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को देगी। तो एक बहुत रेडिकल और एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो है वो एनर्जी लैंडस्केप में आई है, और मुझे उम्मीद है कि जो हज़रात इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड के कैपिटल्स ऑफ इंडस्ट्री हैं जो यहाँ मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है कि आप हुकूमत का हाथ बटाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो इस सिस्टम में आ सके। ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी, जो माजी में निगलेक्ट की गई। हमने इसमें बहुत बड़ी चेंज कर दी है और हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। मैं ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को मशकूर हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए। इनकी सपोर्ट इंस्टीट्यूशनल हमें हमेशा रही है। सियासी इख्तलाफात सियासत में हमेशा रहते हैं, लेकिन जब मुल्क का मामला हो तो शाह साहब की सपोर्ट, इनकी पार्टी की सपोर्ट और दीगर जमातों की सपोर्ट, क्योंकि मुल्क सबका एक है, जमहूरियत के अंदर ही हमने तरक्की करनी है। तो मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि पैपको और इसके पार्टनर्स जो हैं इस मंसूबे को मैंने 2019 का टारगेट दिया है, मिडल 2019 का। आप कोशिश करें इसको जल्दी मुकम्मल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो मुल्क का हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म ऑयल पाइपलाइन के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब